بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً جو آپ کو کام دیا گیا تھا آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم نظم نعت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نعت کا معنی اور مفہوم سمجھیے۔ نعت کا معنی مطلقاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف، مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف۔ مفہوم نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ بیٹا اب ہم نظم نعت کی بلند خوانی کریں گے، تو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا ترنم سے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ قوسین میں ساغر صدیقی کا بیٹا نام لکھا ہوا ہے، شاعر ساغر صدیقی۔ بیٹا بلند خوانی کے بعد اب ہم اس کی تفہیم، مشکل الفاظ کے معنی حل کریں۔ شعر نمبر 1۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ بزم کونین دونوں جہانوں کی محفل، شمع توحید توحید کا چراغ روشن کرنا، سجانے خوبصورتی بنانا، خوبصورت بنانا۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی جو مشعل تھی اس کو عام کیا۔ شعر نمبر 2۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ اجالا روشنی، اجالا روشنی۔ اب اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسا سچا پیغام دنیا کے ہر خاص و عام انسان کے لیے کہ جو اس پیغام کو سنے اس کے دل سے تاریکی ختم ہو جائے اور اس کا دل روشن ہو جائے، اس کا دل ایمان سے منور ہو جائے۔ شعر نمبر 3۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ بھٹکتے، بھولے ہوئے، مرکز درمیان، وسط، لیکن یہاں مرکز سے مراد اسلام، مدت عرصہ۔ اس بند میں یہ بتانا چاہتے ہیں شاعر کہ لوگ ایک عرصے سے ہی بھٹک چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد نے انہیں ایک عالم یعنی اسلام کے جھنڈے کے سائے تلے جمع فرمایا۔ شعر نمبر 4۔ ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ ناخدا ملاح
یعنی کشتی کا مالک، یہاں راہبر، امن تھے، جوش میں آنا، طغیانی میں آنا، پار لگانے، منزل پر پہنچنا۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا اور انسانیت کی کشتی ڈگمگا رہی تھی، تو کشتی کے ڈگمگاتے ہوئے انہیں ایک ایسے ملاح کی ضرورت تھی جو انہیں منزل مقصود پر پہنچائے۔ وہ ملاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یعنی کہ ایسا راہبر جو ان کی منزل تھی وہاں پر پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کشتیوں کو، یعنی انسانیت کی ڈگمگاتی ہوئی کشتیوں کو منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے آئے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ بھٹک بھول جانا، گمراہ ہو جانا، راہ دکھانے، راستہ دکھانے کے لیے، منزل پہنچنے کی جگہ، مقام، ٹھکانہ۔ شاعری شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں جب کوئی شخص اپنا سفر شروع کر دے اور سفر کے آغاز سے قبل ہی وہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ شخص راہبر بن جاتا ہے اس قافلے کا اور راستہ بتاتا ہے اور انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے کہ جب قافلہ راستے سے بھٹک چکا تھا تو انہیں منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے ایک راہبر کی ضرورت تھی، وہ راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ راستہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ کوئی بھی قافلہ منزل سے نہ بھٹکے بلکہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار، بیدار کہتی ہیں دیکھنے والی، جاگنے والی، چشم آنکھ یعنی جاگنے والی آنکھ۔ اسرار سر کی جمع، بھید، راز، جگانا، بیدار کرنا، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنا۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر خاص و عام کے لیے تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسے راز بتائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں۔ اب وہ ذات کو پہچاننے والے لوگ چشم بیدار، سمجھدار، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے راز جان سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑا جو نادان، ناسمجھ، احمق، غفلت کی نیند، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما تھے، آپ نے انہیں بھی بیدار کیا۔ بیٹا یہ تھی نظم نعت کی تفہیم، نظم نعت کے مشکل الفاظ معنی بھی آپ کو کروا دیے۔ بیٹا اگر کسی مشکل لفظ کا معنی آپ کو نہ آتا ہو تو آپ اس کی مدد، اس معنی کے تلاش کے لیے فیروز اللغات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر فیروز اللغات بھی آپ کے پاس میسر نہ ہو تو آپ پھر اسی درسی کتاب کے آخر میں فرہنگ یعنی مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، وہاں سے بھی دے سکتے ہیں۔ بیٹا دی گئی ہدایات کے مطابق نظم نعت کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی نوٹ بک پر لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔